السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ماشاءاللہ جی آج جو ہے نا جمعہ مبارک ہے، رمضان کا پہلا جمعہ ہے، تو کوشش کریں کہ اس جمعے کو اچھے سے گزاریں، اور رمضان کا پہلا جمعہ ہے تو یہ دوسرے عام دنوں کے جمعے مبارک سے اچھا اور نفلی عبادات زیادہ سے زیادہ کریں۔ جو فرضی نمازیں اور روزے کے بعد جو نفلی عبادت ہیں رمضان میں، اس کی بھی بہت زیادہ برکت اور فضیلت ہے، اور کوشش کریں کہ یہ تہیہ کر لیں، دل میں عہد کر لیں کہ یہ جو رمضان المبارک ہے نا، ہم نے اس کو بہتر سے بہترین بنانا ہے، جو پچھلے سال سے گزر گیا اس سے بھی زیادہ اچھا اور بہترین بنانا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کی اپنی روٹین بنائیں، نہ کہ کچن میں اپنا صبح سے شام تک وہ دن گزار لیں افطاری اور سحریوں میں کھانے بنانے میں۔ نہیں، آپ اپنی ایک روٹین بنائیں کہ کس ٹائم میں نے قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن چاہے آپ 2 آیات ہی پڑھیں، مگر اس کو ترجمے کے ساتھ بامعنی اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس میں دیکھیں کہ اللہ ہم سے کیا کلام کر رہے ہیں، اللہ کس چیز کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، اس آیات کو سمجھ کے پڑھیں اور اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کو۔ اور اس رمضان میں کوشش کریں کہ یہ پورا رمضان جو ہے نا میں نے دورہ قرآن کرنا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہ قرآن کو میں نے بس ایک قرآن صبح سے سپارہ پڑھنا ہے، ایک شام کو سپارہ پڑھنا ہے، وہ رٹا لگا کے جلدی جلدی پڑھنا ہے، نہیں، چاہے تھوڑا پڑھیں اور عمل جو ہے نا خالص کریں، چاہے اس کی کوانٹٹی جو ہے نا وہ کم ہو مگر وہ خالص ہو، وہ پیور اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہو۔ اور قرآن کو چاہے تھوڑا پڑھیں، 2 لفظ ہی کیوں نہ پڑھیں، مگر اس کا لفظ جو ہے نا 2 آیات یا 2 لائنیں جو ہیں اس کو بامعنی سمجھ کے تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ تو آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے، تو آپ کو تو ضرور، اب ہر کسی کے پاس موبائل ہے، فضول اسکرولنگ کرنے کی بجائے آپ قرآن کو سمجھیں، اس کی کلاسز لیں، اس کو آن لائن اس کو سرچ کریں اور سمجھ کے پڑھیں۔ یہ پورا ہر روز 2 سے 3 آیات، صبح دوپہر شام جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو آپ یہ 2 سے 3 آیات ڈیلی اپنی روٹین بنانے کے پورے رمضان میں نے قرآن کو جو ہے نا چاہے میں تھوڑا پڑھوں مگر اس کو سمجھ کے بامعنی اور اس کی تفسیر اور تشریح کے ساتھ اس کو پڑھوں گا، تو دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کیسے چینجنگ آئیں گی۔ اور آپ جب اس کو اسی طرح سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہوگا، وہ آپ اپنی زندگی میں اپلائی کرو گے۔ اور یہ قرآن جو ہے نا یہ بہت بہترین ضابط حیات ہے، زندگی گزارنے کا ہمیں ڈھنگ اور طریقہ بتا دیتا ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز لازم قرآن کو سمجھ کے بامعنی چاہے تھوڑا پڑھیں مگر لازم پڑھیں، اور کوشش کریں کہ اپنا کم سے کم کچن میں اپنا ٹائم گزاریں، کم سے کم کچن میں اپنا ٹائم، جو کوالٹی ٹائم ہے نا، آپ اپنا زیادہ سے زیادہ جو ٹائم ہے، جو وہ ٹائم ہوتا ہے رمضان میں، آپ کچن میں کم سے کم گزاریں اور اپنی عبادات جو ہے نا اس رمضان سے لطف اندوز ہو، اس باغ کے نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، اور صبح سے شام تک اسی دوڑ میں لگے رہے کہ میں نے یہ بھی کام کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے قرآن بھی پڑھنا ہے، میں نے نفلی عبادات بھی کرنی ہے، میں نے 5 ٹائم نماز بھی پڑھنی ہے، تہجد بھی پڑھنی ہے، اور اپنی زبان ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو اپنی یہ روٹین بنا لے، ایک ڈائری میں آپ لکھ کے رکھ لو کہ یہ سارے رمضان میں ٹوٹل یہ جو ہماری زندگیوں میں بہت سی برائیاں، یہ چھوٹے چھوٹے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، بظاہر تو ہم کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں چلتا، تو کوشش کریں کہ ہم رمضان کو اچھے سے اچھے گزاریں۔ یقین کریں جب آپ خود قرآن کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ خود پڑھنا سیکھیں گے تو دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کیسی چینجنگ آئیں گی روز بروز، دن بدن۔ آپ اپنے اندر جب آپ قرآن کو پڑھیں گے پھر آپ اس کو سمجھیں گے، دیکھیں گے کہ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، تو جب آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں گے، غور و فکر کریں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں اپنی زندگی میں نظر آئیں گی، اور جب آپ پڑھیں گے تو پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں آپ اپنی زندگی سے نکال دیں گے، تو یہ آپ کو زندگی بہت سکون سے اور بہت اچھی گزرنا شروع ہو جائے گی۔ اور دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہم سے وہ عمل کروائے، اللہ پاک ہم سے وہ کام کروائے جو اللہ کی بارگاہ الہی میں قبولیت کا ذریعہ بنے۔ اللہ سے دعا کرا کریں کہ اللہ پاک ہم سے اچھے اور وہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما جو تو نے اور تیرے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، سب پہ اپنے کرم کریں۔ اور یہاں آپ سے ایک بات کہوں گی کہ اگر میری کوئی بات آپ کو سمجھنے میں یا میرے بولنے کے سٹائل میں یا کوئی بات ایسی میں نے کہہ دی ہو جو آپ کو سمجھ نہ لگے یا میرے سے بولنے میں کوئی غلطی ہو تو معذرت، کیونکہ انسان ہے، کیونکہ بہت کم علم ہے، اللہ پاک ہمیں پہ اپنا رحم کرے، ہمیں اچھے سے اچھا باعمل انسان بنائے۔ تو جتنی بھی میرے پاس
نالج تھا یا تھوڑا سا جتنا بھی مجھے پتا تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور اللہ پاک ہم سب کو باعمل بنائے، وہ عمل اللہ پاک ہم سے خالص وہ عمل کروائیں جو اللہ کے ہاں قبول ہوں، اور لوگوں کو کی دل آزاری سے ہم بچیں۔ تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگے گی۔ تو مجھے دیجیے اجازت دوستوں، انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں اچھی کسی بات کے ساتھ، کسی ٹاپک کے ساتھ۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔